السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے گروپ کے تمام معزز ممبران خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رحمی نورانی قاعدہ کے سبق نمبر 1 مفردات کی مشق کے ساتھ محمد ساجد رحمی حاضر خدمت۔ رحمی نورانی قاعدہ کا آج پہلے سبق کا دوسرا حصہ اب حضرات کے سامنے اس کے پڑھانے کا طریقہ عرض کیا جائے گا۔ پہلی تختی میں چونکہ حروف بچوں کو استاد پڑھا چکا ہوتا ہے اور حروف کی درست ادائیگی اور حروف کو اس کی پہچان یہ چیز ہو چکی ہوتی ہے، تو مفردات کی مشق کو ہم نے حضرت قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جیسے انہوں نے پڑھی رکعات کی تختی کو مخارج کے مطابق لایا ہے، تو ہم نے مفردات کی مشق کو بھی وہی ترتیب رکھی ہے کہ بچے حروف کو ان کے مخرج سے ادا کریں اور ساتھ حروف کی پہچان بھی ہو جائے۔ تو مفردات کی مشق میں استاد نے بچے کو پڑھانا نہیں ہے، بلکہ بچے ہی نے حروف پڑھنے ہیں۔ جہاں جو غلطی کر رہا ہو تو اس کی تصحیح کرنی ہے۔ پہچان بچے کو ہو گئی ہوگی حرف کی مقدار، اور بعض حروف جو 3 حرفی حروف ہیں ان میں صرف صاد اور واد یہ 2 حروف ایسے تھے کہ جن میں آخر میں قلقلہ ہے، حرف کو ہلائیں گے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں کسی بھی حرف کی ادائیگی میں آخری حرف کو اگر ہلا دیا جائے تو یہ قلقلہ ہو جاتا ہے اور یہ بے جا قلقلہ ہے۔ اس سے بچوں کو جو ہے وہ یہ ان کی عادت نہ بن جائے، اس چیز سے ان کو بچایا جائے۔ مثلاً ہم حرف جیم لے لیتے ہیں تو بعض طلبہ اس کو جیم یہ پڑھ دیتے ہیں، آخر میں میم کو ہلا دیتے ہیں، اور بعض یہ یا کی آواز کو ناک میں لے جاتے ہیں، جیم ایسے پڑھ دیتے ہیں، جیم یہ ناک میں آواز چلی گئی۔ اس چیز سے بچایا جائے، کیونکہ میم کی ادائیگی میں تو آواز ناک میں تھوڑی دیر کے لیے جاتی ہی ہے، لیکن جیم اور درمیان میں جو یا ہے ان دونوں پر آواز ناک میں نہ جائے بلکہ جیم۔ اور اسی طرح لام، اس میں بھی آخر میں جو میم ہے اس میم پر تو آواز ناک میں جائے گی، لیکن درمیان میں الف اور لام کے شروع کا جو لام ہے اس میں آواز بالکل ناک میں نہ جائے، اور حرف کو ادا جو ہے وہ اس میں حرف کو ہلایا نہ جائے۔ اور حمزہ یہ حرف ایسا ہے کہ اس میں مشاہدہ ہے کہ بہت سے طلباء اس کو بالکل حمزہ آخر میں الف پڑھ رہے ہوتے ہیں، حمزہ نہیں ہے بلکہ حمزہ، ہا میم کے ساتھ اور زا کو ہا کے ساتھ ملانا ہوتا ہے، حمزہ۔ بہرحال یہ حروف مفردات کی تختی میں استاد بچے کو پڑھا چکا ہوتا ہے، تو مفردات کی مشق میں ہم نے یہ مخارج کے مطابق یہ یہاں پر یہ ترتیب دی ہے اس کی مشق۔ تو یہ نہیں ہے کہ سب بچوں کو مخارج یاد کروائے جائیں، بلکہ جو بڑے بچے ہیں جن کی عمر 9-10 سال ہے تو وہ تو مخارج یاد کر سکتے ہیں، اور وہ بھی استاد جتنا ان کو آسان سے آسان کر کے سمجھا دے اتنا اس کے لیے مفید ہے۔ باقی چھوٹے بچوں کی حروف کی ادائیگی درست ہونی چاہیے، ایک جگہ سے جو حروف ادا ہو رہے ہیں تو وہ درست ادا ہو جائے۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفردات کی مشق۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بچہ یہاں خود پڑھے گا، بچے سے سنا جائے، پوچھا جائے کہ یہ کیا حرف ہے، وہ بتائے گا حمزہ، اس کے ساتھ دوسرا حرف ہا۔ تو بچے کو استاد یہ بات سمجھا دے کہ ان دونوں کو ادا کرتے وقت جب وہ گلے کے آخر سے آواز آتی ہے حمزہ ہا، اس کے بعد حرف کی خود بچہ شناخت کرے گا، عین ہا۔ استاد یہ بتا دے کہ دونوں حروف گلے کے بالکل درمیان سے ادا ہو رہے ہیں، اور جو ہے وہ ان کی ادائیگی میں بالکل گلے کے درمیان سے آواز کو شروع کیا جائے، عین ہا، اور اس کے بعد گلے کے شروع والے حروف بچہ خود پڑھے، غین خا۔ استاد اس کو سمجھا دے اور بچے سے خود پوچھا جائے کہ بیٹا اس حرف کو ادا کرتے وقت آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو بچہ بھی بتا سکتا ہے، استاد اس کو مزید سمجھا دے کہ بالکل گلے کے شروع سے گلے کی طرف اشارہ کرے کہ یہ گلے کے 3 حصے ہو جائیں گے، سب سے نیچے سے پہلے 2 حرف ہیں، دوسرے 2 حرف درمیان سے ہیں، اور آخری جو 2 حرف ہیں یہ گلے کے شروع سے ہیں۔
اور یہ جو 6 گلے سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو گلے والے حروف کہتے ہیں، حلق والے 6 حروف یا گلے والے 6 حروف۔ اس کے بعد زبان والے حروف شروع ہو جاتے ہیں، تو زبان کی جڑ سے قاف کی ادائیگی ہے۔ یہ بات عرض کرنی یہاں ضروری ہے کہ یہاں جو مفردات کی تختی میں 15 حروف ہیں جن پر مد ہے، تو ان کو جو ہے وہ توسط جو ان میں اس کے مد لازم ہے، یہ تو توسط اس میں 2.5 یا 3 الف ہے، تو ہم نے طول کو یہاں ترجیح دی ہے کہ 5 الف کی مقدار لمبا کیا جائے، تاکہ بچوں کو شروع ہی سے حروف کو مد کرنے کی بھی عادت ہو جائے اور حرف کو جو ہے وہ پورا ادا کرنے کی عادت بن جائے۔ تو اس لیے ہم نے طول کے جو قول تھا اس کو ہم نے یہاں لیا ہے، اور اب آپ اگر 3 الف کی مقدار بچوں کو حرف لمبا کروائیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے 5 الف لکھا ہے۔ قاف اس کی ادائیگی میں زبان کی جڑ تعلق نرم حصے سے ہے، اور زبان کی جڑ تعلق نرم حصے سے، تو وہ جگہ اوپر کل کے سبق میں ہم نے وہ عربی میں جو ہے وہ اوپر گوشت کا جو لوتھڑا ہے اس کو لحات کہتے ہیں، اردو میں کوا کہتے ہیں، تو وہ اردو میں کہنا تھا تو اس کو عربی کا لفظ ادا کر گیا تھا کہ عربی میں اس کو کوا کہتے ہیں، عربی میں نہیں بلکہ اردو میں کوا کہتے ہیں، عربی میں اس کو لحات کہتے ہیں۔ لیکن ہم نے بچے کو آسان سے آسان کر کے سمجھانا ہے، تو اس میں یہ بات اس کو بتائی جائے کہ گلے کے آخر میں اوپر گلے جو ہے وہ جو جگہ حلق سے لٹک رہی ہے گوشت کا تھوڑا سا لوتھڑا ہے، تو زبان کی جڑ اس کے ساتھ لگے گی، آواز بند ہو جائے گی تو حرف ادا ہوگا قاف، اور تھوڑا سا آگے منہ کی طرف آئیں گے باہر کی طرف، تو سخت حصے کے ساتھ زبان کی جڑ لگ رہی ہے تو حرف ادا ہو رہا ہے کاف۔ اس کے بعد بچہ خود پڑھے جیم، اس کے بعد اگلا حرف سے پوچھا جائے وہ بتائے شین، اور اس کے بعد والا حرف یا، تو استاد اس کو بتائے کہ یہ تینوں حروف کی ادائیگی میں زبان کا درمیان تالو کے ساتھ لگ رہا ہے، جیم شین یا۔ استاد خود بھی پڑھ دے، بچے نے پہلے پڑھ دیے تھے، استاد پھر اس کے سامنے دہرا دے اور حرف بچے کو بتا دے۔ اس کے بعد حرف ہے غاد، اس حرف کی ادائیگی میں اکثر طلباء چونکہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، زبان کی جو بائیں کروٹ ہے وہ داڑھوں کی جڑ سے لگتی ہے۔ اس کے بعد 3 حروف لام نون را، تینوں پہ زبان کا کنارہ اوپر کے دانتوں کے مسولوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد 3 حروف ہیں، یہ زبان والے آدھے حروف ہو رہے ہیں، 18 میں سے 9 ہو گئے، تو طلباء کو 2 کر کے یا 3 کر کے یہ 9 یاد ہو گئے۔ اگلے جو 9 ہیں وہ زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں، 3 پر زبان کی نوک اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ میں، تا دال پا، زبان کی نوک اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ میں ہے، اور انہی 3 حروف پر ایک نقطہ آ گیا ہے، سا دال وا، نرمی سے ادا ہو رہے ہیں، اور تینوں پر زبان کی نوک اوپر جو ہے وہ اوپر کے جو 2 دانت ہیں ان کے کناروں کے ساتھ لگ رہی ہے، نرمی سے یہ 3 حروف ادا ہو رہے ہیں، نرم حروف ان کو کہہ لیں گے۔ اس کے بعد جو 3 حروف ہیں زا سین صاد، ان 3 پر زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے پیچھے لگے گی، یہ 18 حروف زبان والے ہو گئے۔ اس کے بعد آخری 4 اونٹوں والے، اوپر کے جو دانت ہیں وہ اونٹوں کے ساتھ لگ رہے ہیں، پا دونوں اونٹ آپس میں مل رہے ہیں، با میم۔ فرق یہ ہے کہ با پر اندر والے جو تری ہے یہ مل رہی ہے، اور میم پر ہلکی سی جو ہے وہ خشکی آپس میں ملے گی، میم، اور آخری حرف واو جو ہے وہ دونوں اور گول ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے موٹے حروف لائے ہیں، موٹے حروف میں جو ہے وہ گلے کے شروع والے جو 2 حروف ہیں وہ حروف ان سے شروع کیا ہے، بچہ وہ دونوں حروف پڑھ چکا تھا، غین خا، یہ دونوں موٹے ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ 4 حروف بچے مفردات کی تختی میں پڑھ چکے ہیں، تو ان 4 کو بآسانی وہ یاد کر لیں گے، صاد غاد طا وا، اور آخری حرف جو قاف ہے تو یہ سبھی کو پتہ ہوتا ہے کہ قاف پر ادا ہوتا ہے، تو یہ 7 حروف اس طرح بچے کو بآسانی یاد ہو سکتے ہیں۔ ان حروف کے ادا کرتے وقت اکثر طلباء اونٹوں کو گول کر دیتے ہیں، تو اس چیز سے بچا جائے کہ اونٹ جو ہے وہ بچے گول نہ کریں، اور 3 حروف الف لام را یہ آگے جو ہے وہ چل کر بات آ جائے گی، باقی حروف جو ہے وہ بری پڑے جاتے ہیں۔ آخر میں ہم آواز حروف لکھے ہیں جو مفردات کا
حاصل ہیں۔ مفردات کی تختی میں حضرت قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے یہ وہ نورانی قاعدے کے طریقہ تعلیم میں مفردات کی تختی سے بھی پہلے مفردات کی ہدایات میں ان ہم آواز حروف کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ حروف جو ہے بچے کو یہ ان کا جو فرق ہے وہ بچے کو ازبر یاد ہو جانا چاہیے، بچے جو ہے وہ ان میں فرق کر سکے۔ تو ہم نے اس کے بعد وہ حروف لائے تا طا، چونکہ دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہو رہے ہیں لیکن دونوں میں فرق جو ہے وہ تا باریک آواز ہے اور طا پر ادا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ثا سین صاد، ان تینوں میں فرق جو ہے وہ بچہ کرے۔ ثا نرم آواز ہے، باریک آواز ہے، سین کی سیٹی والی اور باریک آواز ہے، صاد کی سیٹی والی اور موٹی آواز ہے۔ اس کے بعد ہم نے تین حروف لکھے ہیں خا ہا اور ہا، گلے کے بالکل شروع سے خا پر، گلے کے درمیان سے ہا اور گلے کے آخر سے ہا کی آواز آنی چاہیے۔ اس کے بعد رال اور زا، دونوں میں فرق، رال کی شکل دال جیسی ہے اور زا را جیسا ہے، دونوں کے فرق آوازوں میں بھی فرق ہے، دونوں کے مخرج بھی اور ہیں جو ہے وہ ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد وا دال اور غاد جو ہے وہ چونکہ ہمارے بہت سے حضرات جو ہے وہ عرب سے متاثر ہو کر عرب قرآ سے غاد کو دال جیسا ادا کر دیتے ہیں، تو اس چیز سے بچا جائے، وا دال اور غاد۔ اس کے بعد عین حمزہ، دونوں میں فرق جو ہے وہ ہو جانا چاہیے، آگے چل کر بات تفصیل کے ساتھ ہو جائے گی۔ آخری دو حروف قاف اور کاف، ان میں فرق کرنا ضروری ہے، چونکہ وسعت دل تو بہت ہے، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھے تڑپنے کی تمنا کم ہے، وقت کی تنگ دامنی، بہت ساری جو ضروری باتیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ عرض کرنی رہ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی العرائب کتاب کی خدمت کے لیے زندگی کے آخری لمحات تک کے لیے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔